شاذر کے گھر والے آتے ہیں نرمین کو دیکھنے کے لیے، جو رشتہ طے ہونے والا ہے نرمین سے شاذر کا۔ لیکن یہاں پہ شفا کے بے ہوش ہو جانا یہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن میں لے کر آتا ہے معاذ کو اور شاذر کو، اور وہ فوراً لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل شفا کو۔ اور اسی طرف یہاں پر شاذر کے گھر والے امبیرسنگ فیل ہوتے ہیں، وہیں پر معاذ کے بھی گھر والے امبیرسنگ ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ اور یہاں پہ شاذر کی بہن کہتی ہے کہ ایک ایوریج سٹائل کی، ایک ایوریج شکل صورت کی وہ لڑکی میری بھابھی بنے گی، تیمور علی خان کی بہو بنے گی، یہ تو بالکل بھی ناممکن ہے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ڈیڈ۔ لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو بولتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہاسپٹل جیسے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ شفا پریگننٹ ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے معاذ۔ لیکن یہاں پہ دکھانے کے لیے شاذر تو بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شفا ایسا کچھ نہ ہو، ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی نہ آئے، اور فوراً سے گھر بھی چلے جاتا ہے معاذ شفا کو لے کے۔ اور وہاں پر جانے پر پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو سنانے بعد گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شاذر کی خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ دکھ میں آ جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ نہ ہو اور ان دونوں کے بیچ میں کبھی بھی کوئی دوری نہ ہو۔ لیکن یہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں۔ شاذر کی جو جیجو ہے، جو نبیل ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اب یہ اسٹوری میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ شاذر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت برا بھلا سناتا ہے نبیل کو، اور یہاں پر دونوں اس طرح سے ہی رہتے ہیں۔ شاذر بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر شاذر کی وجہ سے معاذ اور شفا دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، پر لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خوشیاں بہت تھوڑی دیر کی ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں پہ شاذر بہت رونے لگ جاتا ہے شفا کی یاد میں، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پاگل جیسا ہو جاتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور کر بھی کیا سکتا ہے، جیسا وہ شفا کو پانے کی ہر وہ ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ شفا اس سے دور ہی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بے بسی کا کوئی عالم ہی نہیں دکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف شفا کی پریگننسی کی خوشی میں شاذر جاتا ہے نا شفا کے بھائی کے پاس، اور ان کو کہتا ہے کہ میں ایک پارٹی تھرو کرنا چاہ رہا ہوں سب کے لیے، اور آپ سب انوائٹیڈ ہیں، اور میرے بارے میں نہیں بولنا ہے، یہ پارٹی میں نے دی ہے اور آپ دیے ہیں آلین بھائی کہنا۔ تو یہاں پہ آلین بھائی سب کو بول دیتے ہیں کہ میں نے پارٹی رکھی ہے اور سب کو آنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ جب پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ شفا کے کو مبارکبادی دیتا ہے شاذر۔ جب شاذر مبارکبادی دیتا ہے شفا کو تو شفا بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ فوراً ٹیبل چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے شاذر آ کر کہ یہ تو بچہ آ گیا بیچ میں، ورنہ میں تو تمہارا حال کیا کروں گا دیکھنا۔ اور یہاں پہ شفا کو آگاہ ہو جاتا ہے کہ شاذر کچھ نہ کچھ کرنے والا، لیکن وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، فوراً سے بس ایسے ہی رہتا، نارمل ہو جاتے ہیں سب لوگ۔ پر شفا ناراض ہوتی ہے، شفا ناراض ہوتی ہے شاذر سے، اور وہ فوراً گھر آ جاتے۔ لیکن یہ اگلے دن جب ماس لے کے جاتا ہے ہاسپٹل کو شفا کو، اور اسی وقت یہاں پر نرمین شاذر کو کال کر کے بولتی ہے کہ بھائی بھابھی کو ہاسپٹل لے کے گئے، اور فوراً سے شاذر وہاں ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور وہ نرس کو کہتا ہے کہ یہ دوائی بدل دو اور اس کو مسکیریج کرا دو، جیسے نارمل ہوتی ہے ماس اور شفا کی لائف۔ لیکن یہاں پہ شاذر لے کر آتا ہے نرس کو، اور نرس آ کے دوائیں بدل دیتی ہے، اور وہ بدلی ہوئی دوائیوں کا اثر اس پہ اتنا ہوتا ہے کہ مسکیریج ہو جاتا ہے شفا کا۔ اور یہاں پہ دوسری طرف شفا کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے شاذر کہتا ہے آئی ایم سوری شفا، مجھے ایسا کرنا پڑا، تم کسی اور کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی، تم صرف میرے ہی بچے کی ماں بن سکتی ہو۔ اور اس طرح سے دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے شفا اور ماس کے بیچ میں، اور ماس اپنے گھر والوں کو کال کر کے بلاتا ہے کہ شفا کی طبیعت خراب ہے، اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ جب گھر والے جب آ جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ فوراً سے ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ بل تھما دیتے ہیں۔ اب جب اتنا بل ہوتا ہے تو ماس پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً سے کال کرتا ہے شاذر کو۔ شاذر کہتا ہے کہ ہاں میں کر دوں گا، تم پریشان مت ہو، اور یہ بات ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جیسے کنگال کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی شفا، اور وہ جا کے بل تو پے کر دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خوش ہوتا رہتا ہے کہ شفا
प्रेगनेंसी में नहीं है और वो नॉर्मल हो गई। शिफ़ा को देख के तड़पता तो है लेकिन अब कर कुछ नहीं सकता क्योंकि वो चाहता है शिफ़ा वैसे ही रहे उसके साथ। अब जब ये बच्चा चले जाएगा तो शिफ़ा मेरे पास हो जाएगी, ये शाज़िर की ख़्याल है। लेकिन शाज़िर और मास दोनों को मालूम हो जाता कि शिफ़ा के अबॉर्शन हो गया और वो मिसकैरेज किस वजह से हुआ, वो गलत मेडिसिन खाने से हुआ। गलत मेडिसिन खाने का इल्ज़ाम जब शिफ़ा पे लगता है, शिफ़ा अपने आप को सफाई देने की बहुत कोशिश करती है लेकिन होता कुछ नहीं है। शिफ़ा पे ही गलत इल्ज़ाम ठहर जाते हैं कि तुम ही हो ना बोल के ऐसा करे हो। और यहाँ पे नरमीन कॉल करती है शाज़िर को। शाज़िर कहता है कि शिफ़ा का मिसकैरेज हो गया और सब हॉस्पिटल में। अब जब यहाँ पे मास को कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर यकीन कोई नहीं करते और यहाँ पे फूफू भी यकीन नहीं करती, कोई यकीन नहीं करते और शिफ़ा को बहुत बुरा भला सुनाते हैं सब लोग। और इसी तरह से ये सही चलता है और यहाँ पर शिफ़ा बहुत ज़्यादा बोलने बावजूद भी मास यकीन नहीं करता है और शाज़िर मास को समझाता है कि अभी नॉर्मल हो जाए, जो भी होएगा वो घर जाके बातें करना। लेकिन मास का गुस्सा कम ही नहीं होता है, वो बेतुके बातें कर देता है शिफ़ा को और शिफ़ा कुछ नहीं कर सकती है और बस वो बेबसी का देखते रहती। जब घर वाले सब शाज़िर को के सामने मास को और सबको गुस्सा करते रहते हैं और यहाँ पे चुपचाप शाज़िर सुनते रहता है और यहाँ घर वाले सब शिफ़ा को और मास को पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते। जैसे तैसे शिफ़ा की वजह से अभी तो